جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہم ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی سنسنی کے آپ تک اطلاعات پہنچائیں، اور وہ پہلو جو کہ شاید بہت زیادہ نظروں میں نہیں ہوتے لیکن جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ اس کے سامنے رکھیں۔ کبھی خبر ہوتی ہے اور کبھی تبصرہ ہوتا ہے۔ مثلا آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کرونا مثبت وہ ہوئے ہیں، انہوں نے خود کو کوارنٹین میں کر لیا ہے خود کو، اور وہ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ کووڈ میں اب تو 3-4 دن ہی ہوتے ہیں، مگر اب وہ سنا ہے کہ کافی دن جو ہے وہ کوارنٹین کریں گے خود کو۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ ان کے لیے دعا بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک عمر کا بھی تقاضا ہے، اور کچھ وہ کینسر سروائیور بھی ہیں، اس کے باوجود کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اس کا کیا معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آخری ہفتہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تعیناتی کے حوالے سے، جو سمری موو ہونی ہے اس کے حوالے سے، اور ایسے لمحوں میں وزیر اعظم کا بیمار پڑ جانا ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات کو بھی جنم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسرا، آج اسلام آباد کے اندر ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ سابق جنرل فیض علی چشتی صاحب، جو کہ مختلف اداروں کے سربراہ رہے ہیں، 46 میں پیدا ہوئے تھے، رائل برٹش آرمی کا حصہ رہے ہیں، 1977 میں وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے جب مارشل لاء لگا تھا جنرل ضیاء الحق کا، اور مرکزی کردار تھے وہ مارشل لاء کے۔ ظاہر ہے کور کمانڈر جب آپ 10 کور کے ہوتے ہیں یا راولپنڈی کے ہوتے ہیں تو ان کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے، اور ان سے جب یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کو پچھتاوا تو نہیں ہے مارشل لاء کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ فوج نے حکومت پر قبضہ کیا تھا، جس کام کی سزائے موت ہے، کیا وہ کام بغیر سوچے سمجھے کیا جا سکتا ہے؟ یہ انہوں نے جواب دیا تھا اس معاملے کے اوپر کہ 1977 تھا اس میں انہوں نے نہیں بلکہ فوج نے قبضہ کیا تھا، جبکہ وہ بہت کلوز تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی مگر جو صورتحال بنی ہوئی اس میں انہوں نے مسترد کیا کہ مارشل لاء جو ہے وہ نہیں لگ سکتا، اور اس کا کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ایک ایڈ ڈی یو میں کانفرنس ہوئی تھی، اور اس سے سیکیورٹی کانفرنس تھی جس سے کہ خطاب کیا تھا ابھی جلد ریٹائر ہو جانے والے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مارشل لاء لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور مارشل لاء اب بھی لگ سکتا ہے، کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ مارشل لاء جو ہے وہ نہیں لگ سکتا۔ بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے آج جو بڑی ایک اہم بات کی ہے، وہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایکس مین جو سروس مین ہیں ان کے اصل جو رجسٹرڈ تنظیم ہے وہ انہی کی ہے، اور اس کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، سب سے بڑی تعداد ہے۔ علی قلی صاحب جو کہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، انہوں نے کہا کہ ان کی رجسٹرڈ تنظیم نہیں ہے، لہٰذا انہی کو سمجھا جائے کہ ایکس سروس مین کی طرف سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سابق فوجیوں کی جانب سے ہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سمجھا جائے۔ اب ایک جو مختلف عہدوں پہ فائز رہے ہوں، جن کا اپنا ایک کردار رہا ہو اور ایک متنازع کردار پاکستان کی سیاست کا رہا ہو، ان کا اس معاملے کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کرنا اور پھر اس پہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے 2 مطالبات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے، وہ بہت اہم بات ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آرمی چیف کو ابھی تک تعیناتی کیوں نہیں کر سکے، ان کو کر دینی چاہیے، اور دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ یہ آرمی چیف جو ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے اس کا ہی حق ہوتا ہے کہ وہ نامینیٹ کرے اپنی جگہ پہ آرمی چیف کو، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ کیپیبل ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے مطلب میں اس کو صرف ایک اس سے بات کر رہی ہوں، اس ریفرنس میں جو انہوں نے بات کہی ہے کہ آرمی چیف ہی نامزد کرے جو آپ کا آنے والا آرمی چیف ہے اس کو، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے اپنے ادارے کے حوالے سے، تو وہ اس کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ فائنل طریقے سے جو ہے وہ دی جائے، اور پرائم منسٹر صرف جو ہے اپنی کوگی مار دے اس کے اوپر۔ یاد رہے کہ یہ ابھی تک صرف وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ 5 ناموں میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے منتخب کر سکتا ہے، اور اس کو کہیں پہ چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے کہ نئی ترمیم جو ہے اس کے مطابق۔ یہ اختیار پیورلی پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے، لیکن جو جنرل فیض علی چشتی صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اختیار آرمی چیف کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کا جو نام ہے وہ
فارورڈ کریں اور اسی کو آرمی چیف جو ہے وہ بنا دیا جائے. یہ ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ان سرکمسٹانسز کو، ان حالات اور واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں صرف آپ کے سامنے وہ سرکمسٹانسز رکھ رہی ہوں، وہ حالات اور واقعات رکھ رہی ہوں. حالات اور واقعات یہ ہیں کہ 30 نومبر کو یا 29 نومبر کو جنرل باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. جو ان کو اپنی جو چھڑی ہے وہ نئے آرمی چیف کو دینا ہے. اس سے پہلے 27 تاریخ کو، یعنی 2 دن پہلے جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو ریٹائر ہونا ہے، لیکن وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ سینئر موسٹ میں ان کو ڈال کے پہلے ہی 25 تاریخ کو، 26 تاریخ کو، 24 گھنٹے پہلے، 28 گھنٹے پہلے وہ جو ہے وہ ایک نام جو ہے وہ فائنل کر دیں اور ان کو لگا دیں. یا ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، اظہر عباس صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جنرل عامر ہیں، جنرل نعمان ہیں، جنرل فیض ہیں. بڑے اہم نام ہیں اور سب کے سب بڑے کمپیٹنٹ ہیں، تو یہ اب ان کا اختیار ہے. لیکن یہاں پہ اب کیوں یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا سنیریوز ہم ڈسکس کرتے ہیں. میں بالکل ایک ہائپوتھیٹیکل سنیریو پیش کر رہی ہوں. خبر سے زیادہ ایک تجزیہ ہے، اس کو خبر سے زیادہ تبصرے کے طور پہ لیا جائے کہ پرائم منسٹر کے پاس ابھی نام جانے ہیں، نہیں گئے. اسمبلی جانی ہے، نہیں گئی. 5-6 نام جانے ہیں سینئر موسٹ کے، نہیں گئے. جائیں گے تو پرائم منسٹر ان میں سے ایک نام جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے اور اس کو آگے بھیجیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور پہ کوئی نام جو سجیسٹ کیے گئے تھے شاید ان کے اوپر پرائم منسٹر راضی نہیں ہے، یا پرائم منسٹر جو نام سجیسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ادارہ راضی نہیں ہے. 2 ایک طرح کے سنیریوز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. یا پھر آرمی چیف جو اس وقت کے ہیں وہ راضی نہیں ہے، ادارے کو کوئی پرابلم نہ ہو. ظاہر ہے آرمی چیف مین ہوں گے جن کے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی. اس معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ سب باتیں مل بیٹھ کے طے ہو سکتی ہیں، لیکن پرائم منسٹر کو کووڈ ہو گیا ہے. پرائم منسٹر تو مل ہی نہیں سکتے. تو اب پرائم منسٹر نہیں مل سکتے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اپنی ریکمنڈیشن صرف لکھ کے بھیجیں گے. وزیر اعظم کے آفس میں آئیں گی اور ان کو 5 نام جو ہیں وہ دینے ہیں، ان میں سے ایک نام انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل قمر باجوہ جو ہیں وہ آئین کے مطابق، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام جو ہے خود ہی لکھ کے بھیج دے اور کہے کہ نہیں بس یہی نام جو ہے وہ آپ نے فائنل کرنا ہے. تو اب میرٹ کو دیکھا جائے تو اس وقت تک جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وہ یہی بات کرتی دکھائی دیتی ہے کہ سینئر موسٹ جو ہوگا اس کو ہی ہم نے لگانا ہے. اب سینئر موسٹ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر بھی ہیں، ان کے بعد جنرل ساحر شمشاد بھی ہیں، ان کے بعد جنرل اظہر بھی ہیں. تو یہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ سینئر موسٹ ہیں. اب ان کے 4 کے 5 کے نام جو ہیں وہ آرمی چیف جو ہیں وہ بھجوا کے دے سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے آپ لگا دیں ایک، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ لگا دیا جائے گا. تو اب آج تو عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کر لیا کہ آئینی طور پر یہ اختیار تو شہباز شریف صاحب کا ہی ہے، یہ اختیار تو کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ چاہ رہے ہوں کہ یہ نام بھی اس میں ڈال دیں، وہ بھی ڈال دیں، یا جو بھی ہے اس کو کر دیں. لیکن اس کے باوجود آئین کے تحت یہ اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا، جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے پاس جاتا ہے اور وہی کریں گے. اب شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو کووڈ ہو چکا ہے اور اگلے 4-5-6 دن تو کم از کم وہ کسی سے مل نہیں سکتے، جو کہ کووڈ کے ایس او پیز ہیں، اور ان کی طبیعت کے لیے دعا بھی کہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے. تو اب وہ ایک گیپ جو ہے وہ وایا سمری، وایا آفس، ڈاک خانہ، ڈاکیا، اس کے ذریعے سے ہی یہ ہو سکے گا، جو موسٹ لائکلی جو ہے وہ لگ رہا ہے. لیکن ایک پیغام جو کہ فیض علی چشتی صاحب نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختیار آپ آرمی چیف کو دیں کہ وہ اپنے ادارے کو بہتر جانتا ہے، تو ان کے نزدیک جو سب سے کمپیٹنٹ جنرل ہے وہ ان کو نامینیٹ کر دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا تعلق کوئی ادارے کی طرف سے ہے. فیض علی چشتی صاحب اپنی مرضی سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آج انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کچھ مشورے دیے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، اور یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے نو کانفیڈنس موشن لے آئیں، جیسے آپ گئے تھے ویسے آپ آ کے تو یہ کام کر دیں. تو ایک طرح سے یہ مشورہ بھی ان کی طرف سے گیا ہے. دوسری بات یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اب جو ہے جوائنٹ سیشن وہ کنٹینیو رہے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ چلتا رہے گا، اور اگلے 10-12 دن جو ہے یہ اس اجلاس کے چلنے کی سنوائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اجلاس کے ہوتے ہوئے آپ کوئی بھی نو کانفیڈنس موشن یا کانفیڈنس کے ووٹ کے لیے وزیر اعظم کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ممکنہ طور پر یہ ایک طرح سے محاذ آرائی کے اندر ایک اپنی تمام دونوں محاذوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں تمام لوگ. اور عمران خان صاحب نے کل ایک اندیا دیا تھا آپشن استعمال کرنے کا
کہ اگر کوئی ایسی چیز تعیناتی ہوئی تو ہم اپنا آپشن استعمال کریں گے، اگر نواز شریف کی مشاورت ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو ان کا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ اپنے صدر سے کہیں، صدر مملکت سے، کہ وہ اسمبلی کے اوپر دستخط روک لیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق چیلنج کر لیں. تیسرا یہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے اگر پریزیڈنٹ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے اور وہ اپنا اعتماد کے ووٹ میں لگ جائیں گے. تو اس کو سدباب کے لیے، اس چیز کے سدباب کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا، جو ہماری ایک تبصرہ ہے، کہ اگلے 10-12 دن کے لیے اسمبلی چلتی رہے تاکہ نہ عدم اعتماد کی صورت آئے، نوبت آئے، نہ ہی اعتماد کی نوبت آئے، اور یہ معاملہ جو ہے کسی طریقے سے آگے چلا جائے. اب رہ گئی بات کہ تعیناتی ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب اس کو کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، یا دستخط نہیں کرتے صدر الوی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی دوبارہ واپس بھیجیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی صورتحال جو ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل یہ آپشن کی بات کر کے چیزوں کو الجھا دیا ہے. اچھا تو یہی ہو کہ جن باجوہ اب چونکہ رخصت ہو رہے ہیں اور انہوں نے ایک اپنی لیگسی جمہوریت کی اور ایک غیر سیاسی ادارے کے طور پہ متعارف کروا دی تھی جاتے جاتے، تو اچھا یہی ہو کہ وہ اس لیگسی کو کنٹینیو کریں بغیر کسی کنٹروورسی کے، جو کہ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہ ہو، اس چیز کو انجام تک پہنچائیں. نیا چیف آئے، اسموتھلی آئے، اور سارے کے سارے بڑے کمپیٹنٹ ہیں جو بھی آئے. سینئر موسٹ آئے تو ظاہر ہے کہ میرٹ کی والی بات جو ہے وہ بجا ہو جائے گی اور میرٹ پہ ہی لوگ رہیں گے، اور وہ آ کے اپنی چیزیں جو ہیں وہ سنبھالیں اور وہ ادارے کو نان پولیٹیکل، اے پولیٹیکل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اب اس کے اوپر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اگلا ہفتہ چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے اندر بھی الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو فوجداری مقدمے کے دائر کرنے کے لیے، جو کرپٹ پریکٹسز ہیں، بدعنوانی کے زمرے میں آتی ہیں، اس کے لیے یہ مقدمہ سیشن کورٹ میں سیشن جج کو بھجوا دیا ہے، ریفرنس عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کا ٹرائل بھی اس کا شروع ہو جائے گا. تو چیزیں اس سے پہلے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائیں، یہ تعیناتی ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ بدقسمتی سے جو آج بلاول صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ تعیناتی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پورا پاکستان جو ہے وہ اس تعیناتی کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ ایک بالکل جسے کہنا چاہیے وہ سلیب پہ ہے، اس وقت مسلوب ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا کہیں پہ کسی طریقے سے بھی. یہ جمہوری معاشروں کے اندر یہ نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، دنیا بھر میں آرمی چیف کے نام بھی لوگ نہیں جانتے، مگر ہمارے ہاں ہم بشمول میرے ہم سب لوگ بیٹھ کے اس کو، کیونکہ اس کی اہمیت ہے اور کیونکہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ رہا ہے، ہر وقت جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کی خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. سو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ابھی بھی میں نے آج کالم میں ایک جملہ لکھا ہے آپ کی نظر کہ ابھی بھی کپ اور ہونٹ کے درمیان کچھ سپ موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.